حضرت زکریا علیہ نبینا وہ کیا ہے کہ جس دن پیدا ہوا اس پہ سلام، جس دن میں فوت میں اس کی طرف آنے لگا تھا۔ اچھا جی دو باتیں کشف آپ کا ہے پھر جی میں کشف نہیں، دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کریم سے اولاد کی طلب کی، دعا کی، اس کیفیت پر جب آپ کو معلوم ہے کہ میری عمر ایک روایت کے مطابق 120 سال ہو چکی ہے، میری زوجہ جو بانجھ ہیں، اس کے باوجود آپ طلب فرما رہے ہیں، اس وقت آپ نے تعجب نہیں فرمایا، اور جب فرشتے نے آ کر آپ کو بشارت دی تو پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے وہ بیٹا کیسے ملے گا۔ تو اب یہاں مفسرین نے نقطہ اٹھایا ہے کہ اس وقت حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے جب کہ آپ خود ہی تو دعا فرما رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کے 3 نکات ذکر کیے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ذکر کیا ہے کہ انہیں تعجب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی اللہ کی قدرت میں شک تو کر ہی نہیں سکتے، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس پیرانہ سالی کو ختم کر کے جوانی عطا فرمائے گا، اور کیا اس کیفیت کو تبدیل فرمائے گا۔ اور پھر ایسے ہی قرآن 17ویں پارے میں ذکر فرماتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی زوجہ کو ہم نے تندرست فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا یہاں پر اظہار فرما رہا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام فرط خوشی کی وجہ سے اس طرف آپ کی توجہ نہیں رہی، اس لیے آپ نے حیرت کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا اگلی نقطہ بات مجھے ایک اور بھی لگتی ہے، جی وہ آنے والے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی تھا کہ ان کو سمجھایا جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہوتی ہے بے شک یہ بھی ہو اللہ سکتا ہے۔ جب چاہے جس عمر میں اللہ چاہے کریم دیتا تو ہے، اسباب تو کا حیرت کا اظہار نہ کرنا اس پہ، اصل میں یہ بات حیرت کر کے بتایا کہ حیرت کا اظہار نہیں ہونا۔ اور تیسرا نقطہ یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جب محبوب سے کلام کیا جاتا ہے تو پھر انسان کو، محب کو شوق ہوتا ہے کہ کلام کی لذت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے، تو کلام کو بڑھانے کے لیے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے۔ اور وہ بات جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ قرآن نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی سلام کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک دفعہ یہاں ایک ہی آیت میں 3 مقامات پر سلام کا ذکر ہے۔ سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، یہ تو میلاد نہیں بیان ہو جی یوم میلاد کا بنا، یوم میلاد دیکھیے، یوم ولیدہ جس دن وہ پیدا ہوئے، یہی تو میلاد ہے۔ اسی واسطے ہمارے علماء فرماتے ہیں، اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور بالخصوص سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کی ولادت مبارکہ کا دن ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ جس دن وصال فرمائیں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو 3 ایام ہیں، وہ بھی یہاں پڑھ دیں، والد وما ولد، کیا ہے وہ سورہ بلد کی ہے کہ والد وما ولد، جی ووالد وما ولد، جی اللہ کریم ذکر فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ تو یہ جو 3 ایام ہیں ان میں بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ اب اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تو پھر یوم وفات کا بھی ہے، تو پھر تم 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کا یوم وفات بھی ہے، تو تم اس پر پھر غم کیوں نہیں مناتے؟ تو مفسرین محققین نے، ہمارے علماء نے ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف جس کو کثرت سے پوری امت مسلمہ خوشی بھی مناتی ہے، درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتی ہے، وہ آپ کی ولادت مبارکہ کا دن تو ہے قطعی اور حتمی طور پر، لیکن آپ کے وصال مبارک کا دن نہیں ہے۔ ٹھیک، اس پر مفسرین نے بڑی تحقیق فرمائی۔ اگر ہو بھی تو ہمیں خوشی منانے کا حکم ہے، ہمیں سوگ منانے کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ظاہری حیات ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو اس وقت آپ کی حیات مبارکہ ہے وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ آپ کا اپنا فرمان برابر ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، او کما قال علیہ السلام۔ تو آقا علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء کرام ہوں، ان کا ذکر جب بھی کیا جائے اس میں عظمت، تکریم اور احترام کا پہلو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔